feminists don't have a sense of humor. आवारा हूँ है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा मैं गलियों गलियों आवारा یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ توبہ توبہ استغفار، ان تمام گانوں میں مرد کو عورت سے بدل کر دیکھیں تو آپ پر معاشرے کا دوگلا پن صاف ظاہر ہو جائے گا۔ مرد اپنے آپ کو آوارہ کہلا سکتے ہیں اور اس آوارگی کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں اپنی آوارگی کے بارے میں گانا گائیں، یہ سوچ ہی کچھ مزے کا خیز سی لگتی ہے۔ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب مرد دنیا میں باہر نکلتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تو یہ ان کی شخصیت کو پختہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا آرٹ، ان کا بزنس، ان کا دنیاوی لین دین، لوگوں سے ملنے سے اس میں نکھار آتا ہے۔ اس کے برعکس جب عورتیں میل جول بڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو ان کی اس فعل کو بد کرداری کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر خواتین کسی مخلوط ادارے میں کام کرنا چاہیں یا کسی ایسے شعبے میں جانا چاہیں جہاں زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، یا سڑک پر چل کر بہار کے موسم کا مزہ اٹھانا چاہیں، تو ان میں سے کچھ بھی ان کی آوارگی اور بد چلنی کے زمرے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ مرد آپس کی محفلوں میں یا گھروں میں اشتعال میں آ کر عورتوں کو بلا لحاظ آوارہ یا بد چلن کہہ سکتے ہیں، عورتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ان پر مختلف قسم کے الزامات لگا سکتے ہیں۔ ایسا کرنا ان کا عین فریضہ ہی نہیں بلکہ ان کی غیرت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ بے نظیر کے لیے بھٹو کی بیٹی ہونا اور ایک عورت وزیر اعظم بننا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک قومی مسئلہ بن گیا۔ یہ کمینی بدماش کتی لچی خواتین موجود تھیں، ان کے ٹھمکے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں۔ کہ جو مبلغ ہو کر بھی عائشہ کا نہ ہوا، من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا۔ گھر ان سے سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں۔ اور ٹریکٹر ٹرالی بھی کو منائی سی، میں نو کیا بی بی تقریر تینوں نہیں ہاتھ نام بنا، کہتی ڈونٹ ٹچ می، میں کہتے سے ٹچ کرنے والا ہے جی۔ ایک دیکھیں یہ عجیب لگتا ہے کیونکہ اس طرح ہماری ثقافت میں خواتین اس طرح اپنے آپ کو اتنا آگے نہیں کرتی جتنا وہ میری بہنیں کھڑی ہیں ایک کونے میں، یہ ماشاءاللہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہے جو مخالفین کا جلسہ ہوتا ہے، وہ کل بھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے، اور بہنیں وہاں پہ کیا کر رہی تھی بہنیں۔ میں 1 کلومیٹر سے خاتون کا کردار پہچان جاتا ہوں، اور 2 کلومیٹر کسی نہ کسی ایکٹریس کا لباس بھی دیکھ رہی ہے، اس کے چال چلن بھی دیکھ رہی ہے، وہ ڈرامے بھی دیکھ رہی ہے، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے، روز دیکھ رہی ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی کوکھ سے خالد بن ولید تو نہیں پیدا ہوگا۔ دل کرتا ہے کہ ہماری خواتین کو بھی سپورٹس میں آگے آنا چاہیے۔ یار ہمارے خواتین کے ہاتھ میں مزہ بہت زیادہ ہے، تو کھانے بہت اچھے بناتی ہیں۔ نہیں میں تو اس لیے کوشچن کہ عمران خان مجھ سے بڑے کھچ گئے، میں نے کہا تھا بینک بڑھاپے کی نوکری اور طوائفوں سے شادیاں راست نہیں آتی، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ تو جناب والا ایسی کریکٹر لیس مادر ذلت کی جنا وہ باتوں کے اوپر کیوں اپنا وقت ضائع کرنے لگے ہوئے ہیں؟ لیکن جب کوئی عورت یہی الفاظ اپنے لیے خود استعمال کر کے ان میں سے ان کی طاقت اور چبھن کو چھین لینے کی کوشش کرتی ہے تو اکثر لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفر اللہ کا ورد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس صنفی دوگلے پن کو ہم اپنی تہذیب کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں کسی بھی تذلیل بھرے لفظ کی چوٹ کو کم کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اسے ری اپروپریشن یا ریکلیمیشن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا حریف آپ کو گالی دے اور آپ اس گالی کو تسلیم کرتے ہوئے خود ہی اپنے آپ کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیں تو آپ اپنے حریف سے اس کا ہتھیار چھین لیں گے اور اس کو نہیں سمجھ آئے گا کہ وہ کیا کرے جس سے وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔
تاریخ میں اس کی کچھ مثالوں میں سے ایک یانکی لفظ ہے۔ امریکن کالونیوں میں برطانوی افسر اس لفظ کو توہین انگیز انداز میں استعمال کرتے تھے۔ مشہور گانا یانکی ڈوڈل دراصل شروع میں امریکیوں کا مذاق اڑانے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن جلد ہی امریکیوں نے اسے خود ہی اپنا لیا اور اپنے آپ کو فخر کے ساتھ یانکی کہنا شروع کر دیا۔ آج نیو یارک کی بیس بال ٹیم کا نام نیو یارک یانکیز ہے اور یانکی ڈوڈل کو ایک امریکی ملی نغمے کا مقام حاصل ہے۔ اسی طرح جاپان میں ایک لفظ فیوجوشی ہے جس کا مطلب ہے بری لڑکی۔ جاپان میں بہت سی لڑکیاں جو کہ ایک مخصوص قسم کے کامک پڑھتی ہیں اپنے آپ کو فیوجوشی کہلاتی ہیں اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی۔ کوئر بھی انہی لفظوں میں سے ایک ہے۔ انگریزی میں اس کا پرانا مطلب عجیب ہے۔ 19ویں صدی میں اس لفظ کو ہم جنس لوگوں کی تضحیک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر 1990 سے لے کر آج تک LGBT افراد نے اس کو اتنے زبردست طریقے سے ریکلیم کیا ہے کہ آج سب لوگ اس کا اصل مطلب بھول گئے ہیں اور اسے صرف نئے معنوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کسی بھی اصطلاح کو صرف وہی لوگ ریکلیم کر سکتے ہیں جن کے خلاف یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہو۔ پچھلے سال پاکستان میں ایک رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ ملتان میں ایک خاتون نے ایک ریسٹورانٹ کھولا ہے جس کا نام ہے رن مرید۔ رن مریدی جو ہے نا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کام کرنا اور ان کا ہاتھ بٹانا، یہ صرف محبت کا ہی اظہار ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ ایک لفظ کو ریکلیم کریں تاکہ اس کا نیگیٹو معنی پازیٹیو نہیں تو کم از کم نیوٹرل معنوں میں تبدیل ہو جائے۔ ہمارے ہاں حیا، شرم اور غیرت پر انسانی جانوں کا ضائع کیا جانا کچھ عجیب بات نہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ غیرت کلچر سے جڑے الفاظ کو ہم ریکلیم کریں۔ یہ کہنا کہ عورت مارچ کے وہ پلیکارڈز جو ہماری غیرت کلچر کی نشاندہی کرتے ہیں وہ غیر ضروری یا غیر اہم یا عورتوں کے اصل مسائل کی حقیقی ترجمانی نہیں کرتے، تنگ نظری اور کچھ حد تک جہالت کا مظاہرہ ہے۔ اس طرح کے تمام پلیکارڈز ان اصل اور حقیقی مسائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو کہ عورتوں کے گھریلو استحصال، ذہنی تشدد اور غیرت کے نام پر قتل کو جنم دیتے ہیں۔ Feminists don't have a sense of humor.